نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انقلابی دانشوروں، تجزیہ نگاروں، طالب علموں، بیٹوں، بیٹیوں، مزدوروں، کسانوں، محنت کاروں، ریڑھی بانوں، رکشہ ڈرائیوروں، السلام علیکم۔ آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، ان کی حرمت پر حملہ کیا گیا، میں بحیثیت مسلمان اور آپ سب کو مسلمان جانتے اور گردانتے ہوئے اس واقعہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حرمت رسول ہے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کا مقام کیا ہے؟ ایک ہی فقرے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پیدا ہونے سے پہلے اور کائنات کے خاتمے تک اللہ کے بعد صرف ان کا مقام ہے، درمیان میں کوئی اور چیز ہے نہیں۔ ان کے لیے، ان کی حرمت کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی رسالت کے لیے مسلمان نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی جان، مال، عزت، آبرو، جائیداد، ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، مگر چند ناعاقبت اندیش غیر مسلموں نے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر نہ صرف ان کا مذاق اڑایا گیا بلکہ ایسا کرنے پر بعض ملکوں کے صدر یعنی فرانسیسی صدر نے ان کی تائید کی، ان کی توثیق کی۔ اس مسئلہ پر میں شدت سے، میں اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ کیا آج پیدا ہوا؟ کیا آج فرانس میں یہ خاکے بنائے گئے؟ یہ ڈنمارک میں بھی ہوا۔ فرانس میں پہلے بھی حجاب پر پابندی لگائی گئی۔ مسلمانوں کی اقدار کو، مسلمانوں کے مذہبی عقائد کو، یہ چاہے عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے نصرانی ہوں، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، یہ مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑانے سے باز نہیں رہتے۔ مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی بھی، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، OIC میرے لیے بیکار ادارہ ہے۔ مسلمان امہ کا تصور جو پیش کیا جاتا ہے، سب لوگ، سب مسلمان ریاستیں مفاد پرست، اپنے اپنے مفاد کے دائرے سے باہر نہیں نکلتی، دین کے لیے کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام ریاستیں دین کی بجائے اپنی اپنی کرسی اقتدار کو بچانے میں لگی ہوئی ہیں، اپنے اپنے محلات بنانے میں لگی ہوئی ہیں، اپنی اپنی تجوریاں بھرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آج نہیں، ابھی تو کل کی بات ہے، اس سے پہلے بھی کینیڈا میں، اس سے پہلے بھی کئی ملکوں میں دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف مساجد میں نہیں کی گئی۔ آج تک میں دیگر مذاہب سے سوال کرنا چاہتا ہوں اور حق بجانا بھی ہوں، مجھے کوئی ایک گرجا بتائیں، مجھے کوئی ایک عبادت گاہ بتائیں جہاں مسلمانوں نے دہشت گردی کی ہو، گرجے اڑائے ہوں۔ ایسا نہیں ہوا۔ اگر ہوا ہے تو وہ جو اسلامی فوبیا جسے کہا جا رہا ہے آج کل، یہ جو غیر مسلم ریاستیں ہیں انہوں نے جان بوجھ کر یہ عمل شروع کر رکھا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری اس بات پر غور کرنا، افغانستان میں، لیبیا میں،
شام میں، عراق میں اور پاکستان میں بھی کسی حد تک یہ جتنی دہشت گردی غیر مسلم حکومتوں نے کی، یہ کس لیے کی تھی؟ ٹھیک ہے، کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں وہاں کی معیشت کو برباد کرنا، وہاں کی معیشت کو لوٹ کر اپنے قبضے میں لینا، لیکن بنیادی بات یہ تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس بات کا عہد کر چکے تھے کہ ہم نے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ اللہ میرے منہ میں خاکم بدہن، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکیں گے، مگر حکومتوں کے رویے کیا ہیں؟ مجھے نہ OIC سے غرض ہے، نہ مجھے سعودی عربیہ سے، میں پاکستانی ہوں، مجھے پاکستانی حکومت سے غرض ہے۔ کیا پاکستانی حکومت صرف مذمتی قراردادوں تک رہے گی؟ جب تک آپ صرف مذمتی قراردادوں تک رہیں گے تو آپ کے مسلمانوں کی توقیر اور عزت دنیا میں بحال نہیں ہو سکتی۔ آپ کو چاہیے تھا، میں موجودہ حکومت سے مخاطب ہوں، آپ کو چاہیے تھا فی الفور اپنا سفیر فرانس سے واپس منگواتے۔ نمبر 2، فی الفور فرانس کے سفیر کو پاکستان سے واپس بھجواتے۔ آپ نے ایسا کیا؟ نہیں۔ آپ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا، مذمتی قرارداد پیش کر دی۔ او بھائی، پوری دنیا کے ٹیلی ویژنز پر مسلمانوں کا احتجاج ریکارڈ ہو رہا ہے، مسلمانوں کے جذبات دکھائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا غصہ دکھایا جا رہا ہے، مذمتی قراردادوں سے نہیں۔ آپ فرانس کے مال کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ حکومتی سطح پہ فرانسیسی مصنوعات، وہ کسی چیز سے بھی متعلق ہوں، اس کی درآمد کو فی الفور بند کرتے۔ آپ نے ایسا کیا نہیں، لفظوں سے کھیل رہے ہیں۔ خدا را میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارا حکمت کا فیصلہ ہے۔ آپ کا حکمت کا فیصلہ نہیں ہے، مفاد پرستی کا فیصلہ ہے۔ ہمیں دولت نہیں چاہیے، ہمیں گرے لسٹ سے باہر نکل کر بلیک لسٹ سے بچنا نہیں ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا، ہم بھوکے رہ لیں گے، ہم ننگے رہ لیں گے، ہم بے مکان رہ لیں گے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ان کی بے حرمتی پر نہ کسی سے قرضہ لیں گے، وہ IMF ہو، وہ امریکہ ہو، وہ برطانیہ ہو، وہ فرانس ہو، نہ کسی سے اسلحہ خریدیں گے، نہ کسی سے درآمدی پہلو اختیار کریں گے۔ مسلمانوں، میں آج ایک بات کرنے جا رہا ہوں، اسے سمجھیے، غور کیجئے۔ اگر ہم نے دین کی حرمت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کی حرمت کا خیال کیا ہوتا، ان کا پاس کیا ہوتا، ان کے کہنے پہ عمل کیا ہوتا، تو آج ہم اس قابل ہوتے کہ پوری دنیا ہم سے ڈکٹیشن لیتی، پوری دنیا ہم سے پوچھ کر چلتی، پوری دنیا کو ہم قرضے فراہم کر رہے ہوتے، مگر آپ کو لہو و لعاب کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودہ جو سانحہ کیا گیا، جان بوجھ کر کیا گیا، 12 ربیع الاول عید میلاد النبی، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو تقاریر، جو نعتیں بیان ہونی تھی، ان سے خائف ہو کر، جذبہ جہاد سے خائف ہو کر یورپ نے دیدہ دانستہ یہ فعل کیا ہے۔ انہیں باور کروانا چاہیے آپ کی حکومت کو کہ آپ کا یہ جو سلوک ہے، آپ کا یہ جو طریقہ واردات ہے، تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص پاکستان کو، جو ایٹمی ملک بھی ہے، جو دنیا میں 5ویں 6 نمبر کا ملک ہے، یہ آپ کو انتباہ کر رہا ہے کہ اگر آئندہ کسی نے
نبی محترم کی شان میں آزادی صحافت، آزادی تقریر، آزادی کے نام پر ایسا کرنے کی کوشش کی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ قوم بالخصوص پاکستانی یہ ایسا سیسا پلائی ہوئی دیوار بنیں گی، یہ اپنے تمام اختلافات سیاسی ہوں، تفرقہ بازی کے ہوں، انہیں بھول کر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہو جائے گی، اور ایسے لوگ جو میرے نبی محترم کے خلاف خاکے بنائیں گے انہیں چن چن کر جہنم واصل کیا جائے گا۔ یہ میری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے سلسلے میں تھی۔ دوسری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کشمیر آپ کی حکومت نے لگا رکھی ہے۔ آج سے 72 سال پہلے اقوام متحدہ کی قراردادیں پاس ہو چکی تھیں کہ یہاں پہ الیکشن کروایا جائے گا، استواب رائے ہوگا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کشمیریوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے، ہندوستان کے ساتھ رہنا ہے، آزاد ریاست بنانی۔ 73 سال سے ہم کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے کیا کھویا؟ ایسٹ پاکستان کھو دیا کشمیر کے بدلے میں۔ ہم نے اپنی معاشی ترقی روک لی کشمیر کے بدلے میں۔ 73 سالوں سے آپ کی حکومتیں، وہ چاہے تالے ازما جرنیلوں کی تھی چاہے سویلین لوگوں کی تھی، آپ آج تک ان پہ عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ آپ اپنے حمایتی ملکوں میں ناکام خارجہ پالیسی کی وجہ سے اضافہ نہیں کر سکے۔ یہ روز روز کے بیانات قوم کو سنانا بند کر دو، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، ہم کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 73 سالوں سے جو وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، جو میری بچیوں سے ریپ کیا جا رہا ہے، جو میرے بچوں کی آنکھوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، جو میرے بوڑھیوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، جو ان کو ادویات کی فراہمی سے روکا جا رہا ہے، تعلیم سے روکا جا رہا ہے، روٹی سے روکا جا رہا ہے، ان لوگوں کا ذمہ کس کے ذمے ہے؟ ریاست پاکستان؟ اس پہ حکومت کرنے والوں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، 73 سالوں میں آپ نے کشمیریوں کے لیے عملی طور پر کچھ نہیں کیا، سوائے لفظوں کی کھیل کھیلتے رہے کہ یہ مسئلہ چلتا رہے، کشمیر سلگتا رہے، کشمیر جلتا رہے، تاکہ آپ کے پیٹوں میں روٹیاں بھرتی جائیں، آپ کی تجوریوں میں پیسے آتے جائیں، آپ کی نوکریاں پختہ ہوتی رہیں، صرف اس لیے۔ آئیے آج عہد کرو، کشمیر کی آزادی تک آپ عملی طور پہ اقدامات کریں گے۔ آپ UN کا، میں تو ایک ہی سادہ سی بات کہتا ہوں، حرمت رسول کی میں نے پہلے بات کی، میرے نبی محترم کے خاکے بنائے گئے، میرے نبی محترم کی شان میں الفاظ سے صدر فرانس نے باتیں کی۔ جاؤ مسلمان ریاستوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں، ایک پیج پہ ہو جاؤ اور 42 سے 45 ممالک یک زبان ہو کر UN سے کہیں کہ ہم UN کا حصہ نہیں ہیں، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کشمیر آزاد نہیں کرو گے، ہم UN کا حصہ نہیں رہیں گے، ہمارا اپنا سیکٹریٹ ہوگا، ہماری اپنی قیادت سیادت ہوگی، ہماری اپنی خارجہ پالیسی ہوگی۔ آؤ ٹکراؤ۔ میں کہتا ہوں ذرا غور سے سنو میری بات، پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان کا دوست چین ایٹمی ملک ہے، ایران بھی کسی حد تک ایٹمی ملک ہے، ترکی کے پاس بھی کسی حد تک ایٹمی اسلحہ ہے۔ اوے ہم اتنے بڑے ہو کر غیر مسلمانوں کی، یہودیوں کی، نصرانیوں کی، عیسائیوں کی، ہندوؤں کی غلامی پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اپنے اپنے مفادات، تجوریاں، دولت اکٹھی کرنے کا رجحان اسے چھوڑ دیں، خدا کی قسم
غیر مسلم اقوام تمہارے پاؤں چومیں گی۔ آپ کے پاس دنیا کی کون سی اللہ نے نعمت نہیں دی؟ سونا آپ کے پاس، تیل آپ کے پاس، پیٹرول آپ کے پاس، معدنیات آپ کے پاس، زراعت آپ کے پاس۔ آپ تو دنیا کو بھوکوں مرنے پہ مجبور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ میں اس وقت اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ آئیے دوسری بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ جتنے چوک دیکھے میں نے، وہاں پہ فقراء کی بھرمار ہوتی ہے، عورتیں ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کاروں کے ذریعے، موٹر سائیکل پہ جانے والوں سے بھیک مانگتے ہیں۔ وہ ایک ایک دن میں 2,000 3,000 روپیہ اکٹھا کرتے ہیں۔ انہیں 500 روپے کی روٹی، انہیں 500 روپیہ دیہڑی کا دے کر یہ سب پیسے جو اکٹھے کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ریاست کے اندر ریاست، اور پھر اس کے اندر ریاست، اور پھر اس کے اندر ریاست۔ یہ ہے آپ کا حال۔ چوکوں سے فقیروں کے مافیا جو ہیں وہ دولت کے انبار لگا رہے ہیں۔ فقیر تو سارا دن وہاں پہ دھوپ میں، بارش میں مانگتے رہتے ہیں۔ ان کا پیسہ کون لے جاتا ہے؟ مافیا والے۔ میں نے جو ابھی بات کی، ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست۔ یہاں پہ حکومت ریاست ہے، یہاں پہ فوج ریاست ہے، یہاں پہ عدلیہ ریاست ہے، یہاں پہ ہر ایک ایم این اے ریاست ہے۔ اس کے حلقے میں، ایک ایم این اے کے حلقے میں کوئی چڑیا پر اس کے حکم کے بغیر نہیں مار سکتی۔ ایم پی اے یہاں پہ، چیئرمین یہاں پہ، تمام لوگوں نے ریاست کے اندر ریاست کے اندر ریاست۔ او بھائی، ریاست کی ریٹ بحال کرو۔ آپ کی ان تمام ریاست کے اندر ریاست اور ریاست کے اندر ریاست، ریاست کے اندر ریاست نے کیا کر دیا؟ آپ کی معیشت دیمک زدہ ہو چکی۔ صرف لنگڑی لولی نہیں ہوئی، بلکہ اب تو رینگنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ چوری، ڈاکہ گری، جرائم، بچوں سے مجرمانہ سلوک، سب کچھ عام ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اس ملک کو بچانا ہے، 5-4 اصول وضع کر لیں۔ آپ کو توانائی پیدا کرنا پڑے گی، جو کہ آپ نہیں کر رہے۔ آپ کو خارجہ امور کی درستگی کرنی پڑے گی۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنا ہم نوا بنانا پڑے گا۔ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی تو آپ کی ہم نوائی دنیا میں ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ کی معیشت کمزور ہوگی تو آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ آپ کو ایک مضبوط دفاعی نظام وضع کرنا پڑے گا۔ آپ تو ایٹم کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایٹم سے بھی بڑھ کے اگر کوئی ٹیکنالوجی حاصل کرنا ہو تو آپ کو اس سے گریز نہیں کرنا ہوگا۔ اپنی فوجوں کو جدید دفاعی سامان سے لیس کرنا ہوگا، جدید مشقیں، ٹریننگ کرانا ہوگی۔ آپ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، اسے اور بہترین کرنا پڑے گا، تاکہ دنیا کی کوئی فوجیں تعدادوں سے نہیں ہوتی، فوجیں جذبوں سے ہوتی ہیں، فوجیں مشینی آلات سے ہوتی ہیں، فوجیں ان چیزوں سے ہوتی ہیں جسے آپ ایٹمی طاقت کہتے ہیں، ایٹمی قوت کہتے ہیں۔ آپ کے بر اعظمی مزائل ہونے چاہیے۔ آپ کو فوج کی ہر ضرورت کو، جب تک آپ کے پاس مضبوط فوج نہیں ہوگی، آپ کے پاس مضبوط دفاعی حرب نہیں ہوگا، آلات نہیں ہوگے، دنیا آپ سے خوف نہیں کھائے گی۔ دنیا تبھی خوف کھاتی ہے۔ اس کے بعد سرمایہ کاری کرنی ہوگی، ملکی مفاد میں، مزدوروں کے مفاد میں، صرف منافع خوری کے لیے نہیں، ریاست پاکستان کی ترقی، سلامتی، خوشحالی کے لیے یہاں کے سرمایہ دار کو سرمایہ کاری کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے کہتا ہوں آپ کو معاشی ترقی کرنی ہوگی، اپنی زراعت کو انتہا کی بلندیوں پہ لے کے جانا پڑے گا، آپ کو انصاف کی فراہمی دینی پڑے گی۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کتنے لوگ
आला तरीन खाना खाते हैं, होटलिंग करते हैं, चंदा। कितने लोग रोटी से महरूम हैं, कितने लोग महलों में रहते हैं, कभी सोचा है आपने? कितने लोग बेघर हैं, कितने लोग बैरूनी कपड़ा पहनते हैं और यहाँ मेरे पाकिस्तानी जिस्म से नंगे होते हैं। कितने लोगों की जूतियाँ बैरूनी मुल्कों से आती हैं। हमें डूब कर मरना चाहिए। और मेरे बलोचिस्तान के बच्चे, मेरे सिंध के बच्चे, मेरे थर के बच्चे, मेरे फाटा के बच्चे नंगे पांव तपते पहाड़ों पे बकरियां चरा रहे होते हैं। शर्म नहीं आती हम लोगों को? ये जिन आदमियों का मैंने जिक्र किया, आला खाना खाते हैं, आला पोशाक पहनते हैं, आला महलों में रहते हैं, ये कौन है? ये वही अशराफिया है जो आज तक पार्लियामेंटेरियन के नाम से हुकूमत कर रही है। ये वही जागीरदार हैं, ये वही सरमायादार हैं, ये वही खानजादे हैं, सरदार हैं, कबायली हैं। इन लोगों को इनकी हदूद में रखना होगा रियासत पाकिस्तान। इसके लिए मैं सबसे अहम बात अक्सर कहता हूँ, आपका निज़ाम फरसुदा है। अभी पिछले दिनों नून लीग के हसन इकबाल साहब ने फरमाया कि अगर हमें मुल्की मसाइल की दलदल से निकलना है तो किस बात की ज़रूरत है? कहते हैं अगर हमें मुल्की मसाइल की दलदल से निकलना है तो शफाफ और गैर जानबदार इलेक्शन होने चाहिए। मैं कहता हूँ एक दफ़ा फिर सोचो, आप गलत कह रहे हैं। इस मुल्क का अलमिया ये नहीं है, इस मुल्क का दुख ये नहीं है कि यहाँ पे शफाफ और गैर मुनसफाना इलेक्शन हो, बल्कि ऐसे इलेक्शन करवाए जाएं, आइन में ऐसी तरमीमात की जाएं जिनके ज़रिए मौजूदा अशराफिया, मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कि अशराफिया को कैसे रोकना है, उन्हें सियासत से बेदखल किया जाए। ये जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने सेनेटर हैं, जितने गवर्नर्स हैं, जितने वज़राए आला हैं, इन तमाम को सियासत से बाहर निकालना है। उनकी बुनियादें मैं अपने सियासी ढांचे में दूंगा। जब तक आप इन लोगों का रास्ता बंद नहीं करेंगे, मैं एक ही मिसाल देता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, गौर से सुनो। एक आदमी के पास 1 अरब रुपया है, उसके सामने क्या आप इलेक्शन लड़ सकते हैं? क्या मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ? हम लड़ना भी चाहें, हम नहीं लड़ सकते। हमें अगवा कर लिया जाएगा, हमारे बच्चों को उठा लिया जाएगा, हमें धमकाया जाएगा, हमें बैठा दिया जाएगा। आएंगे यहाँ पे कौन? सिर्फ वो इलेक्शन लड़ सकता है जो मेरे नज़दीक कम अज़ कम अरबोंपति हो, जो कम अज़ कम 50 करोड़ से ऊपर की मालियत रखता हो, जायदाद की, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इन लोगों को हमने बाहर निकालना है। उसके लिए मैंने एक मुकम्मल लाए अमल बनाया हुआ है, अपने भाइयों को अभी देने जा रहा हूँ। उसका कुछ हिसाब बयान करूँगा, कुछ हिस्सा मैं अगली वीडियो में बयान करूँगा। ये साफ और शफाफ इलेक्शन हमें ना बताएं इसमें कौन आएंगे। इसमें जागीरदार आएंगे, इसमें सरमायादार आएंगे, इसमें खानजादे आएंगे, इसमें सरदारान आएंगे, मलक आएंगे, टवाने आएंगे, दौलताने आएंगे। गरीब नहीं आएगा, रिक्शा ड्राइवर नहीं आ सकता, रेडी बान नहीं आ सकता, मेरा किसान नहीं आ सकता, मेरा मेहनतकार नहीं आ सकता। हमने हकीकी नुमाइंदे आगे लाने हैं। पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी का बुनियादी मकसद ही ये है, इसे कायम ही इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान को हकीकी नुमाइंदे दिए जाएं, जो पाकिस्तान का दर्द रखते हों, जो पाकिस्तान की सलामती में यकीन रखते हों, जो अपने दूसरे भाई की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत समझते हों, जिनकी ना कोई तिजोरी हो, ना कोई महल हो, ना 400 कनाल का महल हो, ना रायवेंड का महल हो, ना बिलावल हाउस हो। हमें इन सब से छुटकारा हासिल करना है। याद रखिए, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका, बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी, गरीब तर होता जा रहा है। अब हर आदमी समझ चुका है, हर आदमी जान चुका है कि उसे कौन लूट रहा है,
कौन से लोग हैं जो उनके हकूक़ पे डाका डाल रहे हैं? अब याद रखना मेरा एक इंतबा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो दिन आने वाला है। अपोजिशन वालों आप भी सुने, हुकूमत वालों आप भी सुने, आप दोनों ने मिल के आगे आगे भागना है। गरीब अवाम आपके पीछे आएगी आपको पकड़ने के लिए, आपका मुहासबा करने के लिए, आपका एहतसाब करने के लिए। अब गरीब आपको छोड़ने का नहीं है, गरीब ने हर हालत में तुम्हारा पीछा करना है। मैं अब पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी जो मैंने बनाई इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए, आप लोगों को, गरीब लोगों को, मजदूरों को, मुफलसों को, महकूमों को, सबको एक पेज पे इकट्ठा करना है। मुक्के की मानंद एक ताकत देनी है इन्हें। ये सब लोग मिलकर इस फरसुदा निज़ाम के खिलाफ बगावत करेंगे। बगावत कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, निज़ाम को बदलने का नाम बगावत आपने रख दिया। मैं निज़ाम को बदलने का नाम इनकलाब रखता हूँ। इंशाअल्लाह ये इनकलाब बर्पा करेंगे, इनकलाब बर्पा होकर रहेगा। और इसके अलावा पाकिस्तान की ज़िंदगी, सालमियत, खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं। मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने सियासी ढांचे के बारे में पिछली वीडियो में थोड़ी सी बात की थी। आज आपको मैं सियासी ढांचे का इब्तदाइया बताने लगा हूँ। सियासी ढांचा, ज़िले भी वैसे ही रहेंगे, सूबे भी वैसे ही रहेंगे, मरकज़ भी वैसा ही रहेगा। इनकी जुग्राफियाई हैसियत और हैयत नहीं बदली जाएगी, बल्कि निचली सतह पे इख्तियारात होंगे, निचली सतह पे मसाइल का हल होगा, निचली सतह पे अवाम को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएंगी, तालीम की, तिब की, अमन व अमान की, थाने की, इंसाफ की, हर चीज़ की इंशाअल्लाह ताला। जो एक आमी आदमी की ज़रूरियात होती हैं उन्हें मैं लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के तहत यूनिट की सतह पे मुहैया करने जा रहा हूँ। आपको दूंगा पूरा खाका। और अभी सुनिए कि मैंने पूरे मुल्क की 21 करोड़ आबादी को यूनिटों में तकसीम किया। मेरा फ़ी यूनिट क्या होगा? जो मैं फ़ी यूनिट कह रहा हूँ ये एक हल्का होगा। इस हल्के में 3500 घराने होंगे। 3500 घरानों पे इन्हिसार करता हुआ एक हल्का होगा जिसे यूनिट कहा जाएगा। और यहाँ से जिसे हम इलेक्ट करेंगे वो मेंबर कहलाएगा। ठीक, मैंने बोला यूनिट मेरा 3500 घरों पे होगा। इसमें इलेक्ट होने वाले आदमी को मेंबर कहा जाएगा। 3500 घरानों के अफराद की तादाद तकरीबन 17,500 होगी और इसमें वोटर की तादाद तकरीबन 8,750 होगी। इस तरह कुल पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कुल यूनिट की तादाद 12,000 होगी। 12,000 यूनिट्स पे पाकिस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा। एक यूनिट 3500 घरानों पे होगा। इसकी आबादी 17,500 होगी। इसके वोटरों की तादाद 8,750 होगी। गोया कि एक यूनिट से अगर मैंने एक मेंबर लेना है या 2 मेंबर लेने हैं, इंशाअल्लाह ये मेरा विजन है। जब आपकी पार्टी मजबूत होगी, जब पाकिस्तानी इनकलाबी पार्टी मजबूत बुनियादों पे कायम हो जाएगी, तो हमारी टीमें इस पे काम करेंगी। इसे स्टेट वाले काम करेंगे, इसे पॉलिटिकल टीमें काम करेंगी कि इसका एग्जैक्ट हमने कैसे करना है। इसके बाद, यूनिट के बाद, मैंने दूसरी सतह पे काउंसिल कायम की है। यानी 5 यूनिटों को इकट्ठा करके 5 यूनिटों पे मुहित जो हल्का बनेगा उसे काउंसिल का नाम दिया जाएगा।
اور اس سے جو بندے بھی الیکٹ کریں گے، 1 ہوں گے 2 ہوں گے، انہیں کونسلر کہا جائے گا۔ ان کی تعداد، ایک کونسل کی تعداد گرانوں کی 17,500 ہوگی۔ اس کے کل افراد 87,500 ہوں گے۔ اس کے ووٹرز کی تعداد 43,750 ہوگی، اور پورے پاکستان میں 2,400 کونسلیں قائم کی جائیں گی۔ یونٹ ہمارے پورے پاکستان میں 12,000 ہوں گے، کونسلیں ہمارے پورے پاکستان میں 2,400 ہوں گی۔ اس کے بعد تیسری سطح پہ میں نے ایک نظم وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ فی الحال اس کا نام میں نے کاؤنٹی رکھا ہے، تاہم اس نام پہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ میں آج ہی آپ کو اس کا اعلان کر دوں کہ یہ تبدیلی ہو سکتی ہے ناموں کی۔ کاؤنٹی کا جو بڑا ہوگا اسے ہم چیئرمین کہیں گے۔ کاؤنٹی میں 35، یہ 2 کونسلوں پہ محیط ہوگا۔ یونٹ 3500 گرانوں پہ ہوگا، ایک کونسل 17,500 گرانوں پہ ہوگی، اور 5 یونٹ پہ مشتمل ہوگی۔ کاؤنٹی 2 کونسلوں پہ محیط ہوگی، اور اس کاؤنٹی کا جو بڑا ہوگا اسے چیئرمین کہیں گے۔ یہ 35,000 گرانوں پہ محیط ہوگی۔ اس کے افراد کی تعداد، یعنی 35,000 گرانوں میں 1,75,000 افراد رہ رہے ہوں گے۔ اس میں ووٹروں کی تعداد 87,500 ہوگی، اور پورے پاکستان میں کل کاؤنٹیاں 1200 ہوں گی۔ یہاں تک آج میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس کا اگلا حصہ کیا ہے کہ ایم پی اے کون ہوگا، ایم این اے کون ہوگا، اس نظم کو آگے کیسے بڑھائیں گے۔ آج جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی وہ پہلی باتیں اپنی جگہ پہ، آخر میں بھی میں ایک فقرہ کہنا چاہوں گا۔ یونٹ ہوگا، کونسل ہوگی، کاؤنٹی ہوگی۔ یہاں تک آپ سمجھیں، اپنے ذہن میں میری بات کو بٹھائیں کہ میرا ایک یونٹ ایسا ہوگا، 5 یونٹوں کو اکٹھا کر کے ایک کونسل بنائیں گے، اور 2 کونسلوں کو اکٹھا کر کے ایک کاؤنٹی بنائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو اپنا سیاسی ڈھانچہ دیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سیاسی ڈھانچے میں تعلیم آپ کے گھر کی دہلیز پہ ہوگی، ٹیکسیشن آپ کے گھر کی دہلیز پہ ہوگی، روٹی بھوک ننگ آپ کے گھر کے دہلیز پہ ہوگی، کپڑا آپ کو وہاں میں ملے گا، چھت آپ کو وہیں ملے گی، سیکیورٹی آپ کو وہیں ملے گی، انصاف آپ کو وہیں ملے گا۔ لیکن یہ جیسے جیسے میں تعلیم کا شعبہ بیان کروں گا تو بتاؤں گا کہ میرے تعلیمی منشور میں پرائمری کہاں پہ ہوگا، مڈل، یہ بات کی باتیں ہیں۔ لیکن اپنے ذہن میں میری باتیں تھوڑی تھوڑی بٹھاتے چلا جائیں تاکہ آپ کو آئندہ والی باتیں سمجھ میں آئیں۔ آخر میں بات ایک پھر کہنے لگا ہوں، وہ 2 باتوں کے حوالے سے ہے۔ نمبر 1، آج پشاور میں دہشت گردی ہوئی جس میں بہت سارے افراد زخمی ہوئے، کچھ شہادتیں ہوئیں۔ میرا بیٹا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچہ وہاں پہ فوت ہوا، بچہ وہاں پہ شہید ہوا۔ اس کا دکھ درد آپ کی ریاست کو کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ دکھ اس ماں کو ہوگا جس کی گود اجڑ گئی، اس بہن کو ہوگا جس کا بھائی بچھڑ گیا اس سے۔ آپ اللہ لڑاتے ہیں، آپ لفظوں کی کھیلیں کھیلتے ہیں، آپ ہمیں بارہا کہتے ہیں کہ بزدل دشمنوں نے بزدل وار کر کے ہم کمزور نہیں ہوں گے۔ تم تو دن بدن کمزور ہوتے چلے جا رہے ہو، تمہارا تو مجھے پتہ نہیں چلتا۔ آج کل جو یہ دہشت گردی کی لہر آئی ہوئی ہے، یہ فساد برپا ہوا ہے، میں ریاست والوں آپ سے کہہ رہا ہوں، ریاست کے حکمرانوں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کو اسے روکنا ہے۔ اس پہ آپ نے پوری طرح الرٹ ہونا ہے، اپنے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو الرٹ کریں۔ اور آخری بات آپ سے، متحد ہوں، اپنے عزم کو، اپنے مفادات پہ ترجیح دیں،
مفادات کو نیچے رکھیں، میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی نہ صرف زبان گدی سے نکالیں بلکہ ان کا ہر طرح سے بائیکاٹ کر دیں، چاہے اس بائیکاٹ کے نتیجے میں ہمیں بھوکا رہنا پڑے، ہمیں ننگا رہنا پڑے، ہمیں بے چھت سونا، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہا ہمارے قرضے بند ہو جائیں گے، اگر آپ نے یہ کہا ہمیں گرے لسٹ سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، تو لعنت ہے ایسی سوچ پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔